گہری نیند میں سو رہا تھا، تب اسے نیند میں احساس ہوا کہ اس کا موبائل بج رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنا موبائل اٹھایا، ایک نظر الارم پیس پہ دیکھا، 3:30 بج رہے تھے۔ اپنے موبائل پر نہال کی کال دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ ہیلو، نمیر نیند میں ڈوبی ہی آواز میں بولا۔ السلام علیکم، میں پوچھ سکتا ہوں نہال بیگ سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ نمیر کے کان میں اجنبی آواز ٹکرائی تو نمیر کا دماغ بیدار ہوا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ نہال کہاں ہے اس وقت؟ نمیر بولنے کے ساتھ ساتھ اٹھ کر بیٹھا اور لیمپ آن کیا۔ دیکھیے، نہال کے موبائل پہ لاسٹ کال اسی نمبر پر ملی تھی، اس لیے میں نے یہ نمبر ڈائل کیا ہے تاکہ میں آپ کو انفارم کر سکوں۔ آپ پلیز ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیں۔ نہال کا کار ایکسیڈنٹ ہونے کی باعث وہ اس وقت ہاسپٹل میں کافی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ نمیر پر یہ خبر بجلی کی طرح گری، وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عنایہ بیٹا، دروازہ کھولیے۔ دروازے پر مسلسل ہونے والی دستک سے بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ایک تو وہ سوتی بھی بہت گہری نیند تھی، اوپر سے کل رات کو اس نے بہت دیر تک نہال کا انتظار کیا۔ نہال کی انوکھی فرمائش پر اس نے کل رات مہندی پر پہنا ہوا چٹا پٹی کا غرارہ ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ نہال نے میسج پر عنایہ کو اپنے آنے کا بتایا۔ عنایہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ مسلسل دروازے پر ہونے والی دستک نے آخر کار اس کو اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹکاتی ہوئی بیڈ روم کا دروازہ کھولنے لگی۔ خیریت تو ہے بوا؟ اتنی صبح صبح آپ نے جگا دیا۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے اور آج چھٹی کا دن تھا۔ عموماً چھٹی کے دن صبح تھوڑا لیٹ اٹھا جاتا تھا، مگر بوا کو جلدی اٹھتا دیکھ کر عنایہ کو حیرت ہوئی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بیٹا جی، اب آپ کو کیا بتاؤں میں؟ بوا عنایہ کو مہندی کے ڈریس میں اس کے مہندی بھرے ہاتھ دیکھ کر آبدہ ہونے لگی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ ماموں جان کہاں پر ہیں؟ عنایہ کو سب سے پہلا خیال فرمان کا آیا، تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر فرمان کے کمرے میں جانے لگی، مگر بوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ فرمان صاحب اور بیگم صاحبہ آدھا گھنٹہ پہلے ہسپتال گئے ہیں، بوا عنایہ کے ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی، جن پر مہندی کا بڑا گہرا رنگ آیا تھا۔ بوا پلیز پہلیاں مت بجھائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں کیا ہوا ماموں جان کو؟ عنایہ گھبراتی ہوئے بوا سے پوچھنے لگی۔ فرمان صاحب ٹھیک ہے بیٹا، کل رات نہال بابا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، سب اس وقت ہسپتال میں موجود ہیں، بوا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ عنایہ نہال کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ بے یقینی سے بوا کو دیکھنے لگی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یکدم مفلوج ہو گئی، صرف اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، نہال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتی، بوا نے اس کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ اب وہ عنایہ کے لیے پانی لینے گئیں۔ عنایہ اب خود بھی اپنے ہاتھوں میں رچی مہندی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نمیر رات میں ہی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ہسپتال میں نہال کے پاس پہنچ گیا، جہاں نہال کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ نہال کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال پہنچانے والا کوئی ڈاکٹر تھا جو رات میں اسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں نہال کی گاڑی تباہ کن حالت میں کھڑی تھی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے نمیر کو اپنے روم میں بلا کر یہ بری خبر سنائی کہ دماغ پر خون کے کلونٹس جمنے کی وجہ سے نہال کومے میں جا چکا ہے۔ واپس ہوش آنے کی مدت کیا ہے اس کے بارے میں واضح کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے 2 ماہ 2 سال یا پھر وہ ساری زندگی کومے کی حالت میں رہے۔ ڈاکٹر نے ساتھ میں اس اندیشے سے بھی نمیر کو جانکاری دی کہ بہت زیادہ ممکن تھا نہال کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی میموری جا چکی ہو۔ یہ ساری خبریں نمیر کو نڈھال کیے دے رہی تھیں۔ اس میں نہال کے لیے اچھی خبر کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، مگر بیڈ پہ لیٹے نہال کو زندہ لاش بنے دیکھ کر نمیر کو رونا آنے لگا۔ صبح 7 بجے کے قریب نمیر نے موبائل سے کال کر کے نوفل کو نہال کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ثروت کو اپنے ساتھ اسپتال لیتا آئے۔ اس کے بعد نمیر نے فرمان کو بھی کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور خود آنکھیں بند کیے تھکے ہوئے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب ثروت نے نہال کو پٹیوں میں جگڑے زخمی حالت میں دیکھا تو نوفل اور نمیر دونوں کا ثروت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمان اور عشرت بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ عشرت خود بھی نہال کی حالت کو دیکھ کر رو پڑی۔ نہال کو دیکھ کر دکھ فرمان کو بھی ہوا، مگر اسے رہ رہ کر اپنی بھانجی عنایہ کا خیال آ رہا تھا۔
نہال کو ابھی بھی ICU میں رکھا گیا تھا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر غمزدہ تھے۔ نوفل نمیر کے کہنے پر سروت کو بہلاتا ہوا ہسپتال سے تھوڑی دیر کے لیے گھر لے گیا، جس پر سروت راضی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرمان اور عشرت بھی اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔ 15 سے 20 منٹ گزرے تھے، نمیر کے موبائل پر عنایہ کی کال آئی۔ وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچی عنایہ؟ نمیر نے عنایہ کے پاس پہنچ کر اس سے سوال کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، اسے صرف ہاسپٹل کا علم تھا، آپ مجھے نہال کے پاس لے چلیں۔ عنایہ نے اس وقت بہت مشکلوں سے اپنے آنسوں کو ضبط کیا ہوا تھا۔ ایک پل اسے دیکھ کر نمیر کو اس پر ترس آیا۔ یہ وقت ان سب کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آزمائش کا وقت ان سب کے لیے اب شروع ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش ایک اور ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ عنایہ سنبھالو خود کو۔ نہال کو بیٹھ کر بے ہوشی کی حالت میں لیٹا دیکھ کر عنایہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ نہال کی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ کل اس کی شادی ہونے والی تھی۔ کل سے متعلق ہر عام لڑکی کی طرح ڈھیر سارے خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھ ڈالے تھے، مگر آج اس بھیانک حقیقت کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح تڑپ گیا تھا۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ آپ کو تو معلوم ہے کتنی بزدل اور کمزور ہوں میں۔ ایسا کیوں ہو گیا نمیر بھائی؟ پلیز آپ نہال سے بولیے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے ان کو اس طرح دیکھ کر۔ عنایہ کے رونے میں شدت آئی تو نمیر نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگا۔ نمیر اور عنایہ کوریڈور میں موجود تھے، تب نمیر کو دور سے نوفل آتا دکھائی دیا۔ تمہاری ضد پر میں آنٹی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، مگر ان کا اکیلا رہنا مناسب نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر چکر لگا لو اور ریسٹ بھی کر لو۔ یہاں کی فکر مت کرو، میں یہاں پر موجود ہوں شام تک۔ نوفل سر کے اشارے سے عنایہ کو سلام کر کے نمیر سے مخاطب ہوا، اور نمیر کے منع کرنے کے باوجود نوفل نے نمیر کو گھر بھیج دیا۔ نمیر عنایہ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد سروت کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نمیر نے فرمان کے گھر کے پاس کار روکی تو عنایہ نمیر سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مما اکیلی ہیں، بس گھر جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ آپ رات سے ہاسپٹل میں ہیں، یقیناً آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ آپ یہاں پر ناشتہ کر لیں، پھر سروت آنٹی کے پاس چلے جائیے گا۔ عنایہ نمیر کا احساس کرتی ہوئی بولی۔ نمیر کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اس وقت کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ کار سے اترنے لگی تو نمیر دوبارہ بولا، لیکن اگر تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گی تو پھر میں ناشتہ کر لوں گا۔ نمیر کو لگا یقیناً عنایہ نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی اس کے احساس سے بولا۔ عنایہ مسکرا تو نہ سکی، سر اقرار میں ہلا کر کار سے اتر گئی۔ اس کے پیچھے نمیر بھی کار سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ نمیر کچن میں عنایہ پر نظر ڈال کر وہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ بیٹا آ گئے آپ دونوں، اب نہال بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ بوا نے ناشتہ بناتی عنایہ کو دیکھ کر نمیر سے سوال کیا۔ تسلی بس اس بات کی ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور دل دھڑک رہا ہے۔ آپ پلیز نہال کے لیے دعا کریں۔ نمیر کے لہجے میں زمانوں کی تھکن موجود تھی۔ اللہ بہت کارساز ہے، وہ اپنا کرم کرے گا، آپ پریشان مت ہو۔ اور عنایہ بیٹا آپ بھی یہاں آ کر بیٹھو، میں آپ دونوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ بوا عنایہ کو کہتی ہوئی خود ان دونوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ عنایہ نمیر کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ نمیر اسے دیکھنے لگا، مگر وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اپنے ہاتھ پر دوسرے کسی ہاتھ کے لمس سے وہ سوچوں کی دنیا سے واپس آئی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھ پر نمیر کا ہاتھ دیکھا اور پھر نمیر کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، یہ وقت ہم سب کے لیے بہت کڑا ہے، نہال کو لے کر سب بہت دکھی ہیں، مگر اس وقت عنایہ تمہیں تھوڑی بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، پلیز تھوڑا سا خود کو اسٹرانگ بناؤ۔ نمیر عنایہ کا ہاتھ تھامے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہوا کہنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ جانتی ہو نہال نے تمہیں تمہارے بارے میں ایک بات کبھی نہیں بتائی ہوگی، معلوم ہے وہ بات کیا ہے؟ نمیر عنایہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے پوچھنے لگا۔ عنایہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو حسین لڑکی، نمیر اسمائل دیتا ہوا عنایہ کو کہنے لگا۔ نمیر کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ نمیر کو یہ نہیں بول سکی، یہ بات نہال نے کئی بار اسے بتائی تھی۔ چلو اب ناشتہ کرنے میں میرا ساتھ دو۔
بوا ناشتہ لے کر آئی تو نمیر نے عنایا سے بولا۔ وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، ابھی ناشتے کے دوران تھے کہ عشرت اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ اسے عنایا پر ویسے ہی کم غصہ نہیں تھا۔ نمیر کے ساتھ اسے ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر عشرت کو آگ لگ گئی۔ بغیرت منوس ڈائن اپنے ہونے والے شوہر کو کھا گئی، اب یہاں بیٹھی بے شرموں کی طرح کھانا کھا رہی ہے۔ عشرت وہیں سے چلاتی ہوئی عنایا کے پاس آئی۔ عشرت کی بات سن کر عنایا کے منہ میں جاتا ہوا نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ وہیں نمیر نے غصے سے عشرت کو دیکھا۔ خالہ جانی، یہ کس زبان میں کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ بولنے سے پہلے انسان کو اپنی عمر، رتبے اور رشتے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، نہایت ہی چھوٹی اور دقیانوسی سوچ کی مالک ہیں آپ۔ نمیر کرسی سے اٹھ کر عشرت کے سامنے آتا ہوا بولا۔ کیا دقیانوسی اور چھوٹی سوچ والی بات کی ہے میں نے؟ یہ منوس پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی، چند سالوں بعد اپنی ماں کو نگل گئی، اور ابھی اس نے تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں جمائے۔ اس سے پہلے ہی تمہارا بھائی موت کے دہانے پر کھڑا ہے، صرف اور صرف اس سبز قدم اور بد نصیب لڑکی کی وجہ سے۔ عشرت زہر خواندہ لہجے میں بولتی ہوئی عنایا کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں منہ آنسو لیے مسلسل سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے خالہ جانی مجھے آپ کی سوچ پر اور آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر بھی۔ نمیر ملامت بھری نظروں سے عشرت کو دیکھ کر کہتا ہوا ایک نظر عنایا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگا۔ خوبصورتی اور کم عمری دیکھ کر اس کے جال میں پھنس رہے ہو تم۔ ایسے ہی پہلے اس نے نہال کو اپنی اداؤں سے اور جلوے دکھا کر اسے قابو کیا، ابھی اسے بستر سے لگے چند گھنٹے ہوئے ہیں تو اب یہ بے شرم لڑکی تمہیں لبھانے کے چکر میں پڑی ہے۔ ذرا شرم نہیں ہے اس بغیرت لڑکی کو؟ عشرت کی بات پر عنایا نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ وہی نمیر نے چونک کر عشرت کو دیکھا۔ خالہ جانی، آپ کو اپنے بولے ہوئے لفظوں کا احساس ہے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اتنی سطحی اور گری ہوئی سوچ رکھتی ہیں آپ؟ شرم اس کو نہیں، شرم آپ کو آنی چاہیے ایسا بولتے ہوئے، ایسا سوچتے ہوئے۔ نمیر عشرت کی بات سن کر تقریباً چیختا ہوا بولا، مجھے معلوم ہے آپا، تم نہال سب اس لڑکی کی سائڈ لوگے۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آئے گا جب تک اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تم سب کو۔ مجھے نہیں رکھنا اس چڑیل کو اپنے گھر پر، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ عشرت غصے میں بولتی ہوئی عنایا کے پاس آئی۔ اس سے پہلے نمیر اس کا ہاتھ عشرت کے ہاتھ سے چھڑاتا، عشرت نے عنایا کو باہر کی طرف دھکا دے دیا۔ عشرت! فرمان کی زوردار آواز پر عشرت سمیت نمیر اور عنایا بھی فرمان کو دیکھنے لگے۔ فرمان قدم بڑھاتا ہوا عنایا کے پاس آیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے عشرت کو دیکھا۔ خبردار، جو تم نے اب ایک لفظ معصوم کے لیے بولا تو، ارے تم ہوتی کون ہو اس کو اس گھر سے نکالنے والی؟ یہ میرا گھر ہے، عنایا اسی گھر میں رہے گی۔ تمہیں اس سے تکلیف ہے تو تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ آج تک تم اس معصوم کو باتیں سناتی آئی ہو اور میں خاموشی سے برداشت کرتا رہا ہوں، مگر آج تم اس کے کردار کو لے کر اتنی گھٹیا باتیں کر رہی ہو۔ کس کماش کی عورت ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر آئندہ تم نے اس کے لیے بد نصیب، سبز قدم یا منوس جیسے لفظوں کا استعمال کیا تو میں تمہیں تمہاری عمر کا لحاظ کیے بغیر اس گھر سے چلتا کروں گا۔ فرمان بولتا ہوا خود بھی ہانپنے لگا۔ چلو بیٹا اندر چلو، وہ عنایا کو پیار سے بولا۔ دور ہٹیے آپ بھی، مامی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں منوس ہوں، بد نصیب ہوں میں، جو میری زندگی میں آتا ہے اسے کھا جاتی ہوں میں، ڈائن ہوں میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ نہال کو بھی کھا گئی۔ آپ بھی دور رہیے مجھ سے، ورنہ میری نحوست سے آپ کو بھی کچھ ہو جائے گا، سب کو برباد کر دوں گی، میں سب کو کھا جاؤں گی۔ عنایا روتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی کہنے لگی۔ عنایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ نمیر جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا، یہاں آ کر صحیح معنوں میں پچھتا رہا تھا، آگے بڑھ کر عنایا کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، مگر عنایا کے الفاظ تو فرمان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات کو نوٹ نہیں کر پایا۔ فرمان کے نیچے گرنے پر سب اس کی طرف بھاگے۔ دیکھا آپا، آپ نے اس منوس کی وجہ سے کیسی بربادی ہوئی ہمارے گھر میں۔ فرمان کو نمیر فوراً ہسپتال لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو کوئی بڑا دھچکا لگنے کے سبب ہارٹ اٹیک بتایا۔ اس وقت نمیر، عنایا، نوفل سمیت ثروت اور عشرت بھی ہسپتال میں موجود تھے، جبکہ نہال تو پہلے سے ہی ICU میں تھا۔ اب فرمان کو بھی اسی ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ معاف کرنا عشرت، مگر آج تمہارے گھر میں جو بھی کچھ ہوا، اس حادثے میں عنایا کی بدقسمتی سے زیادہ تمہاری چپ زبانی کا ہاتھ ہے۔ نہ تم عنایا کے لیے ایسی فضول باتیں کرتی، نہ فرمان کی یہ حالت ہوتی۔ اور رہی میرے نہال کی بات، تو اس کی قسمت میں یہ خاص لکھا تھا،
اس کے لیے میں عنایا کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ نمیر نے ثروت کو وہاں ہونے والے واقعہ منومن سنا دیا تھا۔ نمیر عشرت سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ اس سے سخت خفا تھا، جبکہ ثروت کو بھی بہن کی سوچ اور باتوں سے تکلیف ہوئی۔ اگر اتنی ہی بے قصور لگتی ہے آپ کو تو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، اسے دل کرتا ہے میرا اس کو صبح شام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر۔ عشرت نحوست سے سر جھٹک کر بولنے لگی۔ اس سے پہلے ثروت عشرت کی بات کا جواب دیتی، نمیر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ ماما خالو کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نمیر عشرت کو اگنور کر کے ثروت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، فرمان تم عشرت کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھے ہو، اس کی نیچر سے تم کتنی سالوں سے واقف ہو، پھر بھی اپنے دل کو روک لگا لیا۔ جلدی سے طبیعت بہتر کرو اپنی۔ ثروت فرمان کے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہوئی بولنے لگی۔ فرمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آکسیجن کا ماسک منہ سے اتارا۔ آپا، میں نے آپ کو ہمیشہ عشرت کی نہیں اپنی بڑی بہن سمجھا ہے، ہمیشہ آپ کی دل سے عزت کی ہے، بالکل بڑی بہنوں کی طرح۔ کیا میں آج آپ سے کچھ کہوں تو آپ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میری بات کو پورا کریں گی؟ فرمان آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اس کی کنڈیشن ابھی بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ فرمان تم بھی مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہاری بات پوری کروں گی، بس تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ۔ ثروت فرمان کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی، آپ ہی ہیں جبھی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اسے میری التجا سمجھ لیں۔ عنایا کی شادی کل ہونی تھی، مگر نہال کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جہاں یہ شادی رکی ہے وہی عنایا کے لیے عشرت اور اس کی جیسی سوچ رکھنے والے لوگ باتیں بنائیں گے۔ میری بھانجی بہت معصوم ہے، بے قصور ہے، وہ قصوروار نہ ہو کر بھی سب کی زہریلی اور کڑوی باتیں برداشت کرے گی، مگر آپا اب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بھانجی کو منون، سست قدم یا بدنصیب جیسے لفظوں سے پکارے۔ آپا میں چاہتا ہوں عنایا کی شادی جس دن مقرر کی گئی تھی یعنی کل، اس کی شادی کل ہی ہو تاکہ سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ فرمان ٹھہر کر ثروت کو کہنے لگا، فرمان یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے اس وقت نہال ہوش میں نہیں ہے، پھر کل کیسے عنایا اور نہال کی شادی ہو سکتی ہے؟ دیکھو فرمان، عنایا مجھے بھی بہت عزیز ہے، تم اس کے لیے پریشان مت ہو اور نہ ہی لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو لوگ تو مرے ہوئے انسان کو نہیں چھوڑتے۔ عنایا کی فکر چھوڑ دو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ثروت نے فرمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپا میں چاہتا ہوں عنایا کی شادی کل نمیر سے کر دی جائے۔ فرمان کی بات سن کر ثروت چپ ہو گئی، تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ فرمان یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عنایا تو میرے نہال کی دلہن ہے، تم اللہ سے اچھی کی امید رکھو، میرا نہال ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اس پاک ذات پہ پورا یقین ہے۔ نمیر اور عنایا بھلا کیسے؟ ثروت فرمان کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ آپا نہال مجھے بھی عزیز ہے، میں آپ کی دل آزاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ایک بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے دل میں برے خدشات تو آتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نہال کو ہوش نہ آیا یا 10 سال بعد ہوش آیا تو میری عنایا رل جائے گی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو عشرت اسے بھی جینے نہیں دے گی۔ آپا آپ مجھے معاف کر دیں اگر میری باتوں سے آپ کا دل دکھا ہو تو، مگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں عنایا کو نمیر کے لیے اپنا لیں۔ فرمان نے بولنے کے ساتھ واقعی اپنے ہاتھ ثروت کے آگے جھوڑ دیے اور اس کے ہاتھ لرزا رہے تھے اور آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ ثروت کو وہ عنایا کا ماموں نہیں باپ لگا۔ میرے سامنے یوں اپنے ہاتھ مت جوڑو فرمان، جب تم نے مجھے اپنی بڑی بہن کہا ہے تو اب مجھے بھی بڑی بہن ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ تمہاری عنایا کی شادی کل ہی ہوگی نمیر کے ساتھ۔ ثروت بولتے ہوئے نہ جانے کون کون سی باتیں سوچنے لگی، پھر ICU روم سے نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ثروت اور نمیر رات کے وقت جب اپنے گھر آئے، رات کے کھانے کے بعد ثروت نے اپنے اور فرمان کے درمیان ہونے والی باتیں نمیر کو بتائی، جسے سن کر نمیر کو نہ صرف جھٹکا لگا بلکہ وہ بھڑک اٹھا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو یا اس کے متعلق سوچا نہ جا سکے۔ میں فرمان سے کہہ چکی ہوں کہ کل تمہاری اور عنایا کی شادی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنی ماما کی بات کا اور زبان کا کتنا پاس رکھتے ہو۔ ثروت سکون سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی نمیر کو دیکھ کر بولی، آپ مجھے اس طرح ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتی مما۔ عنایا اور نہال کی شادی ہونے والی تھی، وہ نہال کی پسند ہے اور میں عنایا کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔
نمیر ہتھے سے اکڑتا ہوا سروت سے بولنے لگا، ٹھیک ہے پھر تو مجھے نوفل کا نمبر ملا کے دو۔ سروت اب کی بار بھی آرام سے بولی، جیسے اس سے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو، جس پر نمیر ایک دم چونکا۔ یہاں نوفل کا کیا ذکر؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں سروت کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ظاہری بات ہے تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو کل میں نوفل سے عنایہ کی شادی کرا دوں گی۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تمہارے سر پہ سے تو شاید منال کے عشق کا بھوت ابھی تک نہیں اترا، لیکن یاد رکھنا میں اس لڑکی کو بھی اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی۔ سروت کی بات سن کر نمیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا سروت کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما، منال میرے دل میں یا دماغ میں اس زندگی میں اب کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ بات منال کی نہیں ہے۔ آپ مجھے عنایہ کے علاوہ کسی بھی لڑکی سے کہہ لیں، میں آنکھیں بند کر کے اس سے شادی کر لوں گا، مگر عنایہ سے کیسے شادی کر سکتا ہوں ماما؟ وہ میرے بھائی کی پسند ہے، اس کو مجھے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا تو دور، اس سوچ سے بھی سرجری آ رہی ہے۔ آپ پلیز میری فیلنگز بھی تو سمجھیں۔ نمیر نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخری دفعہ سروت کو سمجھانا چاہا۔ تم فرمان کی جگہ خود کو رکھ کر اس کی فیلنگز کا بھی سوچو۔ وہ عنایہ کو نہال کے لیے کب تک باؤنڈ کر کے رکھ سکتا ہے؟ کوئی وقت دن ٹائم مقرر نہیں کہ جب نہال دوبارہ جاگ جائے، اور اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہوش میں آنے کے بعد اسے سب یاد ہو۔ رہی بات تمہاری سوچ کی، تو نکاح کے 3 بولوں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ تمہاری فیلنگز خود بخود چینج ہو جائے گی۔ میں خود بھی عنایہ کو اس گھر میں بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور جو کام بعد میں کرنا ہے وہ کل کیوں نہیں؟ سروت اس کو اپنی بات کے لیے قائل کرتی ہوئی بولی، کل کو اگر نہال کو ہوش آتا ہے تو میں اس سے کیسے نظر ملا پاؤں گا؟ ماما آپ بات کو ہر پہلو سے سوچیں۔ نمیر اب سروت کو سمجھاتے ہوئے دوبارہ جھنجھلانے لگا، اس کی فکر تم نہیں کرو، اس کے سامنے جواب دے میں ہوں گی۔ ویسے بھی نہال کے لیے عنایہ کو میں نے پسند کیا تھا، وہ اس کی خود کی پسند نہیں ہے۔ تم کل اپنے خاص دوستوں کو بلا لینا۔ مغرب کے بعد فرمان کے گھر میں سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی جائے گی، اور ساتھ میں ہی رخصتی بھی۔ سروت اس کو مطمئن کر کے کل کا پروگرام ترتیب دینے لگی۔ نمیر اس کے پاس سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی شانزے اسے سمجھا بجھا کر ڈھیر ساری تسلی اور دلاسے دے کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ عنایہ نے اپنا سر اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھا۔ مہندی کی تقریب والے دن جب یہ مہندی اس کو لگائی جا رہی تھی تب وہ بہت خوش تھی۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ مہندی نہال کے نام کی نہیں بلکہ نمیر کے نام کی ہوگی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے کانوں میں فرمان کی فریاد اور اس کی التجائیں گونجنے لگی۔ ایک دم دروازہ کھلا۔ عنایہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو اس کے سامنے نمیر کھڑا تھا۔ ایک دم دونوں کی نظریں ملی اور دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا گئے۔ ہمت جمع کر کے نمیر اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھا۔ عنایہ تمہیں معلوم ہے نا ہمارے بڑوں نے ہماری زندگی کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ماما کو بہت سمجھایا، وہ کسی بھی طرح میری باتوں کو نہیں سمجھ نہیں پا رہی۔ پلیز یار تم کچھ کرو، یہ سب کیسے ممکن ہے آخر؟ نمیر بے بسی سے عنایہ کو دیکھ کر بولا، میں کیا کر سکتی ہوں اس سب میں؟ عنایہ نمیر کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، وٹ ڈو یو مین؟ کیا کر سکتی ہو یار؟ تم فرمان خالو کو سمجھاؤ کہ تم اس طرح کے بنائے گئے رشتوں پر مینٹلی طور پر تیار نہیں ہو تو انہیں دوبارہ سوچنا پڑے گا اس بارے میں۔ آخر کو شادی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تم پلیز صبح ہوتے ہی ہسپتال جانا اور فرمان خالو کے سامنے انکار کر دینا۔ جب تمہاری مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بھی تم سے زور زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ خالو اس بات کو خود ریئلائز کریں گے کہ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ عنایہ صرف تمہارے منہ کھولنے سے بات بن سکتی ہے، نہیں تو ہم دونوں کے ساتھ ساتھ نہال کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نمیر اس کو بہت آرام سے سب سمجھانے لگا۔ عنایہ بہت غور سے اس کی بات سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو عنایہ بولی، ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ ماموں جان کے لیے کسی بھی طرح کی ٹینشن یا ڈپریشن ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ عنایہ نمیر کو دیکھ کر بولی، یہ اچھی زبردستی ہے، ان کے لیے ٹینشن ناگزیر ہے اور وہ ہمیں ٹینشن دیے جا رہے ہیں۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو عنایہ، میں اگر ماما کے دباؤ میں آ کر یہ شادی کر بھی لوں تو آگے تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔
اس لیے بہتر یہی ہے کل صبح تم فرمان خالو کے سامنے انکار کر دو۔ اگر تم اس وقت کچھ نہیں بولی تو بات کی ذمہ داری تم خود پر ہوگی۔ نمیر عنایہ سے کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس سارے واقعے میں اپنا گناہ تلاشنے لگی جس کی سزا اسے مل رہی تھی۔